بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا ہے۔ اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا۔ بخاری میں حدیث لیے ہے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور آئیے لوگ کہتے ہیں جی سامنے رکھا گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید اللہ نے قتل کروایا۔ اچھا وہ سر میرے سامنے سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا۔ ٹھیک ہے جی، ایویں غلط تعویل کرتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ آپ ہر بات میں سے۔ اچھا دیکھیں، سمجھے گا ذرا بات۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس سے باخبر۔ دیکھیں اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے، انسان کو ہر صورت میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بنو امیہ دشمنی اپنی جگہ، عبید اللہ ابن زیاد قاتل حسین ہوگا یہ بھی اپنی جگہ، لیکن آپ ایسی کوئی بات کسی کی طرف منسوب کریں جو اس نے نہ کی ہو۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں ایک چھوٹی سی، میں اگر یہ کہوں مرزا جی کے جو ابو ہیں وہ واقعہ کربلا میں شامل تھے، وہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو مرزا جی یہاں کیا بولیں گے؟ یا آپ نے تہمت لگائی ہے، یا آپ نے میرے والد پر تہمت لگائی ہے، اور مزید مرزا جی ایک علمی شخصیت اگر ہوں تو، ویسے تو ہے نہیں لیکن اگر ہوں تو مرزا جی فوراً کہیں گے آپ اس کے ثبوت دیں۔ لطف کی بات ہے کہ مرزا جی کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہے، تو یہی وجہ ہے مرزا جی نے اس جملے کو اس طریقے سے کہا ہے کہ اور آئیے لوگ کہندے نے جی سامنے سر رکھا گیا، اس کا مطلب تو نہیں عبید اللہ نے قتل کروایا۔ دیکھو مرزا جی نے خود ہی یہ لقمہ بھی، یہ اعتراض بھی مرزا جی نے خود ہی بیان کر دیا۔ اب مرزا جی جواب کیا دے رہا ہے؟ اچھا وہ سر میرے سامنے سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ اب دیکھیں سمجھے ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 159 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، باب مناقب الحسن والحسین ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 3748 ہے۔ سنیں ذرا بات، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، تو وہ سر ایک یعنی تشت میں تھا، وہ سر ایک تشت میں لایا گیا۔ فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی سے اس کی طرف اشارہ کرا سر کی طرف، اور آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ فقال انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ بھئی عبید اللہ بن زیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تو دیکھا نہیں تھا، وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورتی حسن کی تعریف کرنے لگا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تذکرے کو 4 چاند لگانے کے لیے فرمایا کہ آپ کا حسن کس کی طرح ہے؟ کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بالکل اپنے نانا کے مشابہ ہیں، آپ اپنے نانا کے مشابہ ہیں۔ سنیے گا ذرا بات۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ یہ الفاظ سب سے پہلے بخاری میں حدیث لیے کہ حسین کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اور آئے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ سامنے رکھا گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں عبید نے قتل کروایا ہے۔ اچھا وہ جو سر میرے سامنے کو سر کاٹ کے لا کے رکھے میرے بیٹے کا، تو میں اس کو انعام نوازوں گا؟ پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا۔ کہ کیا اس کو انعام سے نوازے گا؟ کیا اس کو انعام سے نوازے گا؟ یہ کیا ہے؟ بخاری کے اندر سنو ذرا بات کو، بخاری میں یہ الفاظ کہاں ہیں کہ وہ آپ کو حسن سے نوازے گا؟ یہ الفاظ بخاری میں تو نہیں ہے۔
اس یعنی انعام سے نوازا. اب تو لازمی سی بات ہے کہ بخاری کے اندر یعنی الفاظ تھے نہیں, آپ نے اس کے اندر یہ الفاظ بنائے, یہ الفاظ اس میں آپ نے گھسیڑے, روایت میں الفاظ نہیں تھے, آپ نے روایت کے اندر باقاعدہ گھسیڑ دیا. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کہا, پھر وہ چھڑیاں مارنے لگا, چھڑیاں مارنے لگا وحید الزما کا ترجمہ, چھڑیاں مارنے لگا وحید الزما کا. دیکھو ذرا سمجھنا, وحید الزما نے یہاں ترجمہ کیا ہے فجال ینکتو کا, کہ اس پر یعنی چہرے پر نعوذ باللہ لکڑی سے مارنے لگا. وجہ بعض ضعیف روایات کے اندر یہ الفاظ مارنے کے موجود ہیں, بعض ضعیف اور متروک روایات کے اندر یہ مارنے کے الفاظ موجود ہیں. لیکن اگر مرزا جی یا مرزا جی کے حواریوں میں سے کسی کو بھی شوق اٹھا اور کسی نے بھی ان روایات کا تذکرہ کیا, ہم ان کی اصل حقیقت عوام کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. سر دست عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے یعنی کہ نظریے کو روایت میں گھسیڑنا نہیں تھا, جبکہ نہ تو لفظ آپ کا ساتھ دے رہا تھا, یعنی وہ جملہ نہ وہ آپ کا ساتھ دے رہا تھا, نہ اس روایات کے دیگر صحیح طریق. اب میری بات سمجھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا سر اگر میرے سامنے لا کر رکھا جائے تو کہ میں ان کا سر جو ہے وہ سر کاٹ کے لانے والے کو میں انعام سے نوازوں گا؟ یہ بخاری کی روایت میں کہا ہے. ہاں مرزا جی شاید یہ کہہ سکتا نہیں تو کیا تاریخ میں نہیں ہے؟ ہاں مرزا جی ہوگا, کیوں نہیں ہوگا تاریخ میں, لیکن وہیں تو یہ بات آئے گی مرزا جی جو آپ پہلے تو اپنی اسی ویڈیو کے اندر یعنی یہ بات کہہ چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہے اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. متاثر ہوئے ہیں نا, متاثر ہونا اور چیز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں اور جو تاریخ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. باقی مرزا جی جو احادیث بتا رہی ہیں آپ نے اس پہ بس نہیں کی, اور جس کے لیے آپ خود کہہ چکے ہو کہ تاریخ اور لطف کی بات. مرزا جی نے اپنی اسی ویڈیو میں کہا بخاری مسلم کو چھوڑ کر بزرگوں بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. بخاری مسلم کو چھوڑ کے بزرگ بابوں کی تاریخ لے کے چلو, حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی, تو پھر ظاہر ہے آپ کی عوام تو نہیں آپ کی بات مانے گی. لیکن مرزا جی آپ بخاری مسلم کو چھوڑ کر جب بابوں کی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ پڑھتے ہو تو آپ کی عوام کیسے آنکھ بند کر کے آپ کی بات مان لیتی ہے؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روایت میں الفاظ تھے نہیں, مرزا جی نے عبید اللہ بن زیاد دشمنی میں اس میں گھسیڑ دیے. اچھا جی, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یار لوگوں کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے اور وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ آپ نے بھی اس کے اندر جو نا ڈالا ہے. دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات, مصباح اللغات کے صفحہ نمبر 907 کے اوپر وہ لکھتے ہیں نکتا نکت الارض بکذیب او باسبہ. اصل میں لفظ نقطہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی چیز کا اثر, کسی چیز کا اثر. وہ کہتے ہیں نکتن الارض بکذیب او باسبہ, کذیب چھڑی, کذیب چھڑی, نکت الارض بکذیب چھڑی کے ذریعے زمین میں اثر کرنا یعنی کہ نشان پیدا کرنا, او باسبہ یا انگلی سے, یا انگلی سے. اب وہ خود ترجمہ کر کے بتاتے ہیں سوچ کی حالت میں چھڑی یا انگلی سے زمین کو کوریدنا. سوچ کی حالت میں بھائی میرے چھڑی یا انگلی سے, چھڑی یا انگلی سے زمین کو کوریدنا. اب بخاری کی روایت میں سنو ذرا بات کو, بخاری کی روایت میں کذیب کا لفظ موجود, چھڑی کا لفظ موجود نہیں ہے, تو ترجمے میں کیسے گزرا؟ یا مرزا جی نے ترجمے کی تقلید کرتے ہوئے چھڑیاں مارنے لگا, یہ کیوں بولا؟ روایت میں تو نہیں تھا یہ لفظ, لفظ ہی نہیں تھا. اچھا پھر سنیں, یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, مرزا جی باقاعدہ اپنی اس ویڈیو میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ
صحیح بخاری کی ایک روایت پر بات کرتے ہیں، مرزا جی کہتے ہیں اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں، ابن حجر اسقلانی کی، یہ ابن حجر اسقلانی کی شرح فتح الباری۔ ہم مرزا جی کے مشورے کے مطابق مرزا جی کو وہ حوالہ دے رہے ہیں جو مرزا جی کے لیے بھی آسان ہے اور مرزا جی کی شاید عوام کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا، لغت کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ فتح الباری کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 425 ہے، کتاب القدر ہے۔ کتاب القدر میں باب، امام بخاری نے باب قائم کیا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6603 کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا چلیں، میں آپ کو وہ پہلے حدیث بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر باب قائم کیا ہے، یہ دیکھیے گا ذرا، باب الرجل ينكت الشيء بيديه في الارض، یہ اس کے تحت باب قائم کیا ہے۔ پھر اس کے تحت حدیث نمبر ہے 6217، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، فجعل ينكت في الارض بعود، آپ چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے، آپ چھڑی سے زمین کو کورید رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو، طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیوں نہ اسی کے اوپر بھروسہ کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا اسے ویسی ہی توفیق دی جائے گی۔ اب آپ سمجھیں ذرا بات کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے وہ یہ باب قائم کیا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی شرح کرتے ہوئے وَمَعَهُ عَوْدٌ، آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْض، کہ آپ اس کے ذریعے زمین میں اثر پیدا کر رہے تھے۔ حافظ ابن حجر اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہِيَ عَصَا، یہ گویا ایک چھڑی ہے، او قضیب، یعنی عصا لکڑی، قضیب چھڑی، يَمْسُكُهُ الرَّئِيسُ لِيَتَوَكَّعَ عَلَيْهِ، بڑا سردار وغیرہ اس پہ سہارا لیتا ہے، اس پہ وَيَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ، یا خود سے کسی چیز کو ہٹاتا ہے، وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا يُرِيدُ، اور جس کی طرف ارادہ ہو اشارہ کرتا ہے، وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا، اور جس کی طرف ارادہ ہو اشارہ کرنے کا اس کی طرف اس کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، تو یہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ يَنْكُتُ۔ اب يَنْكُتُ کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسا لفظ ہوگا جیسے مثال کے طور پہ قضیب ہے، عصا ہے، حروف میں سے کوئی چیز ہے، ہتھیاروں میں سے، تو تب اس کے معنی مارنے کے، کریدنے کے، خراب کرنے کے آ سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہو تو اصولاً اس کے معنی اشارہ کرنے کے ہوں گے۔ اب کسی کے ذہن میں آیا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے تو ذرا سمجھے گا۔ اسی باب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب من نکت العود بین الماء والتین، کتاب الادب میں، صحیح بخاری کتاب الادب میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اور اس کے تحت حدیث نمبر 6216 ہے۔ کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے، وفی ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم عود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، یضرب، کیا لفظ ہے؟ یضرب بہ بین الماء والتین، آپ مار رہے تھے اس سے کیچڑ میں، آپ مار رہے تھے اس سے کیچڑ میں۔ تو جب تک کرینہ موجود نہ ہو نا اس وقت تک آپ ینکتو کے معنی مارنا کر سکتے نہیں۔ امام بخاری نے دیکھو اسی کے اوپر باب کیا کام کیا، اسی حدیث میں من نکت العود بین الماء والتین، جو شخص کیچڑ میں لکڑی کو لگائے، اور وحید الزماں نے ترجمہ کیا کیا، مارے۔ تب مارنا یا ترجمہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عربی میں لفظ ہے یضرب بہ بین الماء والتین، کہ آپ اس لکڑی سے مار رہے تھے کیچڑ میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، پھر اسی طرح دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 کتاب الطلاق ہے،
اس کے اندر حدیث نمبر ہے 3586. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدثني عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھ سے بیان کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال لما اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ, کہ جب یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ تھے, قال دخلت المسجد فاذا الناس ينكثون بالحصى یقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ. وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا, لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے, فَإِذَا النَّاسَ يَنْكُثُونَ بِالْعَصَا, وہ کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. اب یہاں نکتا کہ ینکتون کا لفظ جمع کا صیغہ, نکتا وہی اس کا واحد ہے. سمجھے ذرا بات کو, ینکتون بالحصا, وہ یعنی کہ لوگ کیا کر رہے تھے, کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. اب یہاں یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو کنکریاں مار رہے تھے, کرے گا کوئی یہ معنی؟ اور لطف کی بات, کنکریاں مارتے ہوئے کیا رہے ہیں, مثال ہے اگر کوئی یہ معنی کرتا ہے, یعنی نہ کہتا کہ معنی یہ کرتا مارنا بغیر کسی کرینے. یقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ, وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو شاید طلاق دے دیا. پتہ لگا نکتا کے معنی یعنی انسان کا تفکر کی حالت میں, غور و فکر کی حالت میں, کسی سوچ کی حالت میں, جیسے کہ خود ہم نے لغت میں بھی پڑھا کہ سوچ کی حالت میں انسان کا لکڑی سے کریدنا. تو وہ اس حالت کے اندر یعنی کہ وہ تذبذب کا شکار تھے کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے نہیں دی ہے, بیویوں سے علیحدہ تو ہیں. تو اس حالت میں وہ سوچ رہے تھے اور کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. اچھا, پھر اسی میں صحیح مسلم ہی کے اندر کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر ہے 3142. میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, خود بخود پس منظر اس لفظ کا آپ کے سامنے آ جائے گا. عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیہ عبد الملک بن مروان کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں وفد لے کر گئے. عبد الملک نے ان سے کہا کہ ابو خبیب, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے, کہتے ہیں کہ ابو خبیب حضرت عائشہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں. حارث نے کہا نہیں, میں نے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے. عبد الملک نے کہا تم نے جو سنا ہے وہ بیان کرو. حارث نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے, حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا تمہاری قوم نے کعبے کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے, تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے. اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے اس میں سے چھوڑ دیا ہے میں اس کو دوبارہ بنواتا. بس اگر میرے بعد تمہاری قوم سے دوبارہ بنوانے کا ارادہ کرے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر میں سے کیا چھوڑ دیا ہے. پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ جگہ دکھائی جو تقریباً 7 ہاتھ تھی. یہ عبداللہ بن عبید کی روایت ہے, اور ولید بن عطا نے اس میں مزید یہ اضافہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بناتا, ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب. آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ تمہاری قوم سے مراد قریش عرب. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے علم میں نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چودراہٹ کے لیے. کس کے لیے؟ چودراہٹ کے لیے, تاکہ جن لوگوں کو چاہیں وہی کعبہ میں داخل ہو سکیں. جب کوئی شخص کعبہ میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے بلاتے, اور جب وہ داخل ہونے کے قریب پہنچتا تو اس کو دھکا دے کے گرا دیتے ہیں جس سے وہ گر پڑتا. عبد الملک نے حارث سے کہا کیا تم نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ عبد الملک نے کہا یعنی کہ عبداللہ بن عبید نے کہا کہ میں نے خود سنی ہے. بالکل. عبد الملک تھوڑی دیر, دیکھو سننا ذرا عربی عبارت بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں. کالا فنکت ساعتن بحصاہ, تو عبد الملک تھوڑی دیر تک اپنی چھڑی سے کیا کرتا رہا؟ نکت, میں نے لکڑی سے زمین کو کریدتا رہا. ثم قالا, پھر فرمایا وددت انی ترکتہ وتحملہ, مجھے اگر پہلے اس بات کا پتہ ہوتا تو کاش میں اس تعمیر کو اس کی حال پر ہی چھوڑ دیتا. تو پتہ لگا
کہ یہ لفظ جب استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی غور و فکر کی حالت میں، انتہائی سوچ کی حالت میں، یعنی کہ لکڑی سے یا ہاتھ سے کسی چیز کو کرے دے. اور جب بخاری کی روایت میں عصا یا قضیب کوئی اس قسم کا لفظ موجود نہیں ہے جس سے یہ احتمال بن سکتا ہو کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، تو آپ یہ تک معنی بخاری کی روایت میں نہیں کر سکتے کہ عبید اللہ بن زیاد اس سے کوئی نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر وہ لکڑی پھیر رہا تھا. یہ لفظ تک آپ اس کے اندر نہیں ترجمے میں لا سکتے. بات آگے لے جانے سے پہلے اس کو ذرا سمجھیے گا بات کو نا. شاید کسی کہنے والے کے ذہن کے اندر، کسی سوچنے والے کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ میں عبید اللہ بن زیاد کی وکالت کر رہا ہوں. عبید اللہ بن زیاد قاتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا. اور ظالموں ذرا سمجھو بات کو. سامنے انس بن مالک بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اور سنو ذرا بات کو، اگر جو تم عبید اللہ بن زیاد کی طرف فعل منسوب کر رہے ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ اس نے سیدنا حسین کے چہرے کی بے حرمتی کی، اور ظالموں بتاؤ انس بن مالک یہ بیٹھے دیکھتے رہے؟ گو صرف یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، کانا اشباہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. بس ارے تمہارے میرے جیسا کسی کھیت کی مولی نہیں، اگر اس کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کوئی ایسی ذلیل حرکت کرتا، ہم عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پیر توڑ کے اس کے جسم سے ٹانگ دیتے. اور یہاں تو بات ہو رہی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. آپ کو پتہ ہے سیدنا حسین کا مناقب بیان کرنے میں تیسرے نمبر پر جس صحابی کا نام آتا ہے وہ انس بن مالک. اور وہی انس بن مالک کے سامنے اگر عبید اللہ بن زیاد کوئی ایسی نیچ حرکت کرتا تو آپ مجھے بتاؤ کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن زیاد کو چھوڑ دیتے؟ ہاں، یا پھر وہ ہوتا کہ جو مرزا اور مرزا کے آبا و اجداد تاثر دیتے رہے کہ جو کچھ بھی اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے صحابہ کی مرضی سے ہوئے. صحابہ ان مظالم میں مکمل طور پر شامل تھے. اللہ کی قسم اگرچہ بات یہی ہو تو چھوڑو تقیہ کو، کھل کے بولو. یہ کھل کے بولو. تم ایسا بولنے کی کوشش کرو، ہم تمہارے اپنے ازار بند سے تمہارا منہ باندھ دیں گے انشاءاللہ. اور گو اگر ایسا تم نہیں بولتے تو پھر مانو اس بات کو، جرت نہیں ہو سکتی عبید اللہ بن زیاد جیسوں کی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر وہ اس قسم کی کوئی ذلیل حرکت کر سکتا ہو. اور پھر دیکھو ذرا بات کو، لفظ کیا ینکتو. میں آپ کو ینکتو کو بالکل ایک عام محاورے کے اندر بیان کرتا ہوں، بالکل ایک عام محاورے کے اندر. فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 کتاب الصلاۃ ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا تھا باب السترۃ بمکہ وغیرہا. حافظ ابن حجر اس باب اور اس کے تحت حدیث نمبر 501 کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی اظنہ انہ اراد ان ینکتو. اور سنو بھائی ذرا بات کو، وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کا جو باب ہے باب السترۃ بمکہ وغیرہا، مکے والوں اور مکے والوں کے علاوہ کے سترے کا بیان، اس کے تحت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں والذی اظنہ، اور یہ کہ میں یہ گمان کرتا ہوں انہ ارادہ، امام بخاری یہ چاہتے ہیں ان ینکتو علی ما ترجم بہ عبد الرزاق. امام بخاری اس باب کی طرف اشارہ دینا چاہتے ہیں جو امام عبد الرزاق نے قائم کیا ہے. بتائیے کیا یہاں ینکتو کا معنی مارنا ہو سکتے ہیں؟ تو پتہ ہے جملے کا معنی کیا بنے گا؟ والذی اظنہ انہ اراد ان ینکتو علی ما ترجم بہ عبد الرزاق، کہ
میں سمجھتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام عبدالرزاق کے باپ پہ باپ مارنا چاہتے ہیں. کیا ہوں گے یہ معنی؟ یا یہ معنی ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام عبدالرزاق نے جو اپنی کتاب میں باب قائم کیا ہے اس کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہے. اور ذرا سمجھے گا، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا ینکتو کے معنی اس لیے بھی یہ نہیں ہو سکتے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان میں کتاب التاریخ ہے. امام ابن بلبان نے اس کے اوپر باب قائم کیا ہے، ذکر البیان بأن حسین بن علی کانا یشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کے بیان میں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. اس کے تحت حدیث نمبر 6933 ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کنت عند ابن زیاد، میں تھا ابن زیاد کے پاس، اس جیء براس الحسین، کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے پاس لایا گیا، قال فجعل یقول بکذبہ فی انفہ، کہ اس نے اپنی چھڑی سے آپ کی ناک کی طرف اشارہ کر کے وہ یقول، وہ کہنے لگا ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی، میں نے اس جیسی خوبصورتی فقلت، میں نے اس سے کہا اما انہ کان من اشبہہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے کہا اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے. کتنی بات واضح ہو جاتی ہے. اگر وہ عبید اللہ بن زیاد اگر نعوذ باللہ من ذالک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی کسی قسم کی بے حرمتی کر رہا ہوتا، کیا بے حرمتی کرنے والا اس طرح کے جملے بولتا ہے؟ اور پھر کیا جواب میں صحابی رسول اس کو ایسے بولتے ہیں؟ صحابی رسول پہلے تو کچھ نہیں اس سے لڑتے نہیں، اس سے مزاحمت نہیں کرتے، کم سے کم اس پہ تنقید تو کرتے. لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اگر تنقید بھی نہیں کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ینکتو کا یہاں معنی ہوگا، ینکتو کا یہاں معنی مارنا نہیں ہو سکتا. اب رہ گئیں وہ ضعیف روایات جن کے بلبوتے عبید اللہ بن زیاد کی طرف اس چیز کی نسبت کی جاتی ہے. تو میں تھوڑی دیر پہلے ابتدا میں بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مرزا صاحب کے حواری جہاں یہ شوق پورا کریں گے وہیں ہم مرزا جی کو ان روایات کی حقیقت بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کر دیں گے.